الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ رعد کی تقریباً 27 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یعنی پیچھے بات چل رہی تھی کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی نبی کریم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی نشانی، آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو یہ ان کا جاہلانہ معاملہ تھا، جاہلانہ مطالبہ تھا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اب وہ رجوع کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، یہ رجوع کرنے والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، چین پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مطلب خالی بیٹھ کے اللہ کرنا نہیں ہے یا نعتیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی تو یہ یاد ہوتی ہے زبان کے ذریعے ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، کبھی قلبی ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے اللہ کی یاد آتی ہے، اور اسی طرح تمام جو ظاہری اعضاء ہیں ان سے جو عبادات کا ارتکاب ہوتا ہے یا انہیں ہم گناہوں سے روکتے ہیں، یہ سب ذکر الہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اس آیت کو ذکر کی کسی ایک صورت کے ساتھ مخصوص کرنا اور اس کو ذریعہ نجات سمجھنا کہ جی بس بیٹھ کے ذکر الہی کرتے رہو، اللہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، تو بس یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر ذکر کی جتنی صورتیں شریعت کو مطلوب ہیں وہ مراد لی جائیں گی، تاکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی تکمیل جو ہے وہ ان لوگوں پر کامل طور پر نظر آئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی قلوب میں اضطراب اور بے چینی کا خاتمہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیاوی آسائشیں جمع کر لیں اور مطلب بہت ساری نعمتیں جمع کر لیں اور یہ سوچیں کہ شاید یہ قلبی سکون کا سبب بنیں گی۔ جی ہاں، وقتی طور پہ ایک سکون سا تو محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ سکون اپنے اندر انتہائی بے قراریاں لیے ہوئے ہے۔ کبھی تو دنیا میں ہی ضمیر کی ملامت اور اپنی گرفت کا احساس انسان کو نادم و شرمندہ کر دیتا ہے، اور ڈھیروں دولت جمع کی ہوئی اور پھر اس کا حساب و کتاب دینے کا احساس کہ آخرت میں کیسے اس کا حساب و کتاب دیا جائے گا، یہ انسان کو اضطراب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح گناہ آدمی کرتا ہے، مختلف قسم کی لذتوں والے گناہ کرتا ہے، ان سے وقتی طور پہ قلبی سکون ضرور حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی وہی معاملہ ہے کہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حساب و کتاب دینے کا تصور اور احساس بیدار ہوتا ہے تو بس پھر ندامت ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی یاد سے ہی حقیقی طور پہ جو قلوب کا چین ہے وہ حاصل کیا جائے، نافرمانی کے ذریعے دلوں کو سکون پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ کے بارے میں ایک قول تو مفتی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تو یہ ہے کہ طوبیٰ حبشہ کی زبان میں جنت کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد ہوگا ان کے لیے جنت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طوبیٰ سے مراد جنت کا ایک عظیم درخت ہے، جس کی جڑ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل مبارک میں ہوگی، اور یہ اس کی شاخیں پوری جنت کے اندر پھیلی ہوں گی، ہر محل کے اندر شاخیں ہوں گی، اس میں سوائے سیاہ رنگ کے ہر قسم کا رنگ موجود ہوگا، اور مطلب انتہائی خوشنما یہ درخت ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی اشارہ یہ ہے کہ درخت یقینی سی بات ہے وہی پائے گا جو جنت میں جائے گا، تو جنت کی بشارت ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہاں پھر وہی میں نشاندہی کروں گا ان جاہلوں کے قول کی طرف جو یہ کہتے ہیں کہ جی عمل کو ضروری کوئی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، اس کے بعد اللہ کی یاد میں آپ بیٹھے رہیں تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ عمل ضروری نہیں ہے، عمل لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ وہ حسن مآب، اور اچھا انجام، یعنی ان کے لیے اچھا انجام بھی انہی لوگوں کے لیے ہوگا۔ كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن۔
اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو ایک امت میں، اور بے شک اس سے پہلے بھی کچھ امت گزر چکی ہیں، یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان پر ان آیات کی تلاوت کریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے آپ یہ چیز بیان فرمائیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا ربی لا الہ الا ہو، کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت و الیہ متاب، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، و الیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنے کا ٹھکانہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر بے شک یہ قرآن کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ ٹل جاتے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردے کلام کرتے، یہ شرط ہے، جزا محذوف ہے، تب بھی کفار ایمان نہ لاتے۔ یہ اصل میں شان نزول اس کا یہ ہے کہ کچھ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی ایسی کتاب ہمیں لا کر دیں کہ ہم اس کو پڑھیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، زمین میں وسعت ہو جائے، تو ہماری کھیتی باڑی کے لیے زمین اچھی نکل آئے گی، اور ہم اسے پڑھیں تو زمین سے چشمے جاری ہو جائیں تو زمینوں کو سیراب کرنا آسان ہو جائے گا، اور اسی طرح ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے آباء و اجداد قبور سے زندہ ہو کر نکل آئیں اور آپ کے حق ہونے کی گواہی دیں، اور بتائیں کہ ہاں ہم نے انبیاء علیہ السلام کی باتیں نہیں مانی تو ہمارے ساتھ یہ برا انجام ہوا، یا ہم نے بتوں کی عبادت کی تو وہ غلط تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے، اس طرح کی کوئی بزرگ ہمیں آ کے خبر دیں گے، پھر ہم آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا، اور اگر کوئی ایسا قرآن نازل کیا جاتا ہے جس کی بنا پر یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، زمین پھٹ جاتی اور مردے کلام کرنے لگتے، تب بھی کافر ایمان لے کر نہیں آتے۔ گویا کہ ان کا یہ مطالبہ صرف بات کو ٹالنے کے لیے ہے، باتوں میں پھنسانے کے لیے ہے، ہدایت سے منہ موڑنے کے لیے ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے تمام معاملہ ہے، تمام کام اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا اس قسم کے بے سربہ مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمام معاملے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اگر چاہے تو تمہارے قلوب کو پھیر لے، اور چاہے تو تمہیں تمہارے اعمال اور نفس و شیطان کے حوالے کر دے تو تم گمراہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا وہ جو ایمان لائے اس بات سے نا امید نہیں ہوئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ جس طرح اسلوب کلام سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ جو ایمان لائے نے مسلمان اس بات سے ابھی تک نا امید نہیں ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، یعنی لفظی ترجمہ تو یہ ہے، اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مسلمان اس بات کو کیوں اب نہیں سمجھ جاتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کو ہدایت عطا فرما دیتا، سارے کافر مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا کرنے کے بعد بندے کو خود مختار بنا دیتا ہے کہ ان میں سے جس چیز کو چاہے اختیار کرو، تو لہٰذا اگر ان کو ایمان نہیں حاصل ہو رہا تو اس میں مسلمان رنجیدہ خاطر نہ ہو کہ کیوں یہ مسلمان نہیں ہو جاتے، کیوں ایمان لے کر نہیں آتے، ان کے لیے اور کون سی ایسی بڑی نشانی پیش کی جائے کہ یہ اس کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آئیں، تو یہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، اور مطلب بالکل یہ نہ سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی میں دیر کی جا رہی ہے جس کی بنا پر یہ کافر ہی ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اس کو مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے
اور کافروں کے اور وہ جو کافر ہوئے انہیں ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے میں ایسی چیز پہنچتی رہے گی جو انہیں ہلا دے گی۔ قارعۃن، ہلا دینے والی مصیبت ہمیشہ ان کو ان کے اعمال کی بنا پر پہنچتی رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ان پہ کبھی تو قحط سالی مسلط ہوتی تھی، کبھی دشمن مسلط ہو جاتے تھے، کبھی ان میں ہلاکتیں، وبائی امراض بہت زیادہ پھوٹ پڑتے تھے۔ او تحلو قریبا من دارہم، یا پھر اترے گی وہ مصیبت یا بیماری ان کے گھروں کے قریب، یعنی قریب کی بستیوں میں، اور اس کے اثرات ان تک پہنچیں گے۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے، آخرت کا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ تو جب تک یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اسی طرح ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اب یہاں دیکھیں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں پر بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، کافر پر بھی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ فرق ہے، مسلمان پر جو مصیبت آئے گی وہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور کافر کے اوپر جو کچھ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مصیبت نازل فرماتا ہے وہ ان کے برے اعمال کا بدلہ اور عذاب ہوتا ہے۔ لہٰذا جیسے زلزلہ آیا تھا ہمارے پاکستان میں بھی، تو معاذ اللہ اس کو کہنا کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ غلط ہے، اعمال کی سزا نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت نازل فرماتا ہے تو وہ بطور آزمائش ہوتی ہے، اور کفار کے اوپر جب کوئی مصیبت نازل کی جاتی ہے تو وہ بطور عذاب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان کفار کے بارے میں کہ یا تو ان کے اوپر براہ راست کوئی ایسی ہلا دینے والی، یعنی بالکل جھنجھوڑ دینے والی مصیبت ان پر نازل ہوتی ہے، یا ان کے اطراف میں جو بستیاں ہیں ان پہ نازل ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر اثرات ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس سلسلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب آگے جو آیت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کفار آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پچھلے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ بھی یہ آزمائش کے معاملے ہوتے رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر تسلی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ بے شک آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے کفار کو ڈھیل دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا سامان ہے مسلمانوں کے لیے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر، کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ پچھلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا تو میں ان کو ڈھیل دیتا رہا۔ اس ڈھیل دینے کی عادت کریمہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے ظلم میں زیادتی کی، اور معاذ اللہ ان کے ذہن بن گیا کہ ہم اپنے ان غلط کاموں میں بھی حق پر ہیں، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو گویا کہ یہ مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر وقتی طور پہ کوئی کافر غالب آ جائے، وقتی طور پہ باطل حق کے اوپر غلبہ پاتا ہوا نظر آئے، تو یہ اصل میں اللہ کی خفیہ تدبیر کار فرما ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اسی طرح کرتا ہے کہ پہلے غلبہ دیتا ہے، اس غلبے کی وجہ سے انسان اپنے برے انجام سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا پکڑتا ہے کہ پھر انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا سخت ہے، تو میرا عذاب کیسا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا ہے، یعنی گویا کہ سوال فرمایا کہ پھر دیکھو کیسا انجام ہوا پچھلی قوموں کا، کہ اثرات آثار تمہیں صرف نظر آتے ہیں، باقی پوری قومیں دنیا کے جو نقشہ تھا، دنیا کی سطح زمین تھی، اس سے ان کو ختم کر دیا گیا، فنا کر دیا گیا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر جان، جو بھی انسان ہے، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ، آپ فرمائیے سموہم، کہ تم ان کا نام بتاؤ، کون کون ہیں جو معبود ہیں، اگر واقعی کوئی ایسا ہے جو واقعی عبادت کے لائق، اس کا نام بتاؤ۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض،
یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر دینا چاہتے ہو جو زمین میں اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، یعنی علم الہی میں نہیں، یعنی شریک خدا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، تو اس کا مطلب یہ جب اللہ کے علم میں نہیں ہے تو وہ کائنات میں بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم بتاؤ کون ہے اللہ تعالیٰ کا شریک؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم میں جو چیز نہیں ہے اگر تم بتاؤ گے تو یقینی سی بات ہے جو کائنات میں چیزیں موجود ہیں اللہ کو اس کا علم بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کو فلاں چیز کا علم نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کی کوشش یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو وہ کائنات میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ تم پھر اللہ کو ایک ایسی چیز کی خبر دینے کی کوشش کر رہے ہو جس کو خود نہیں جانتا، تو یہ مراد ہے۔ ام بظاہر من القول، یا یوں ہی یہ ظاہری طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں، اس بات کی حقیقت تک ان کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے۔ جیسا سینہ بسینہ باتیں منتقل ہوتی آ رہی ہیں یہ بھی انہی باتوں کو کہہ دیتے ہیں۔ تو واقعی اگر غور و تفکر کیا جائے تو بہت سے کروڑوں لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اپنے فکر کے کوئی زاویے متعین نہیں کیے ہوتے، جیسی سینہ بسینہ بات منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے چاہے ناقص اور کمزور ترین کیوں نہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ کفار کے لیے ان کے مکر مزین کر دیے گئے اور انہیں راستے سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی یہ اصل میں جب کوئی دلیل لے کر نہیں آ سکتے اور واقعی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک پیش نہیں کر سکتے، نہ کسی کا اللہ کے شریک کا کوئی نام بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بالکل مد مقابل، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ان کفار کی نگاہوں میں ان کے مکر و فریب مزین کر دیے گئے ہیں اور انہیں راستے سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا، اپنی تائید غیبی کو ان سے ہٹا لیا، تو اب گویا کہ ان کو اپنے مکر و فریب بھی بہت اچھے نظر آتے ہیں اور یہ اللہ کے راستے سے اس وجہ سے رک چکے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کی وضاحت ہم نے کئی مرتبہ کی کہ اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف کرے تو جائز، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی طرف گمراہی کی نسبت کرے گا اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ کسی سے ہدایت کے اسباب کو ہٹا کر اور اسے گمراہ کر دینا، یہ اللہ کی شان نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے، اور پھر جب کوئی شخص نے ہدایت کے اسباب کو اختیار نہ کیا اور ایک وقت مخصوص گزر گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، نفس و شیطان کو اس پر غلبہ دے دیتا ہے، اور اس طرح وہ شخص گویا کہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے تو پھر وہ اس گمراہ کرنے کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے، حالانکہ حقیقتاً جو مطلب گمراہ ہوا وہ شخص وہ اپنی شامت اعمال کی بنا پر ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے جیسے قحط، شکست، ذلت، حکومت کا چھن جانا، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور عذاب آخرت زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور اس جنت کی مثال یا اس کے احوال وہ جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اور اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے، پھل بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھل کے دائمی ہونے کا مطلب کبھی ان کا اختتام ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں کہ بڑے کثیر ہیں کھائے جاؤ کمی نہیں ہو رہے، بلکہ یوں ہوگا کہ جیسے ایک پھل کو توڑ کر انسان کھائے گا وہ پھر دوبارہ ثابت ہو جائے گا، پھر کھائے گا پھر ثابت ہو جائے گا، پھر کھائے گا پھر ثابت ہوگا، چھوڑے گا تو شاخ میں جا کے لگ جائے گا۔ تو یہ چونکہ فنا ہی نہیں ہے جنت کی نعمتوں میں اس لیے وہ کبھی کم نہیں ہوں گے، دائمی طور پر رہیں گے۔ اور اسی طرح جنت کا سایہ، حالانکہ سائے جنت میں کوئی بلب نہیں ہے، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، کوئی سورج وغیرہ نہیں ہے کہ سایہ بنے، مراد یہ ہے کہ وہاں کا موسم اس طرح کا ہے کہ جیسے سایہ ہر طرف ہو، نرم ٹھنڈا سایہ، اور وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، دائمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب انزلنا